نان مسلم سفیر منسٹر جو کہ ہندو مذہب سے تعلق رکھتی ہیں، انہوں نے سعودی عرب کا وزٹ کیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پرمیشن نان مسلم مدینہ۔ تو یہ جو ویڈیو بنا ہے غیر مسلم کی حرم مدینہ میں داخلے کی اجازت کے بارے میں، اور بھی اس میں جو ہے انڈین منسٹر کو حرم مدینہ میں داخلے کی اجازت کیوں ملی، تو یہ ساری چیزیں جو ہے اس ویڈیو میں علی مرزا نے بتائی ہیں۔ اور یہ جو مدینہ کا معاملہ ہے اس میں جو ہے لوگوں کو جو بندشیں تھی یا جانے کا پرمیشن نہیں تھا، اس سے ریلیٹڈ کچھ باتیں اس ویڈیو میں بتائی گئی ہیں، تو آپ بھی سنیں اور دیکھیں، اور اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے مدینے میں جانے کی، آمین ثم آمین۔ حرم مدینہ کا وزٹ بھی انہیں کروایا گیا، مسجد نبوی شریف کے پریمیسز میں، مسجد قباء کے ارد گرد سارا وزٹ انہیں کروایا گیا۔ بیسیکلی وہ 2024 کا جو حج ہے اس کی جو تیاریاں ہیں، اور اس میں ظاہر ہے تقریباً 2 لاکھ کے قریب جو حجاج ہیں وہ انڈیا سے آتے ہیں۔ چند بڑے یعنی ممالک جن سے زیادہ تعداد میں حاجی حضرات آتے ہیں ان میں سے انڈیا بھی ایک ہے۔ اس اعتبار سے وہ وزٹ کرنے وہاں گئی تھی، اور اس کے بعد پھر پوری دنیا کے اندر مختلف مکاتب فکر سے تعلق رکھنے والے لوگوں کے درمیان ایک بحث چھڑ گئی، اور ظاہر ہے وہ جینون بحث چھڑی تھی، کیونکہ 2021 تک تو کسی بھی نان مسلم کا داخلہ حرم مدینہ کے اندر منع تھا۔ وہ پابندی چونکہ اٹھائی اس وقت کے جو سعودی کنگ ہیں محمد بن سلمان، ان کی جانب سے، اور اسی میں پھر یہ سارا سلسلہ شروع ہوا۔ اس کے علاوہ بھی بخاری اور مسلم میں حدیث موجود ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے حضور عرض کی، اے اللہ، تیرے خلیل ابراہیم علیہ السلام نے مکہ شریف کو حرم ڈکلیئر کیا تھا، اور میں ان 2 پتھریلے پہاڑوں کے درمیان جو جگہ ہے مدینہ شریف، اسے حرم ڈکلیئر کرتا ہوں۔ پھر بخاری مسلم میں نبی الاسلام کی دعائیں ہیں مدینہ شریف کے لیے، اے اللہ، مدینے کی محبت ہمارے دلوں میں مکے کی طرح کر دے، بلکہ اس سے بھی زیادہ کر دے۔ اے اللہ، جو برکتیں تو نے مکے میں دی ہیں اس سے دگنی، ڈبل مدینے میں عطا فرما۔ اے اللہ، مدینے کے مد میں برکت عطا فرما، مدینے کے سا میں برکت عطا فرما۔ بیسیکلی یہ میئرمنٹ کے انسٹرومنٹس تھے، جس طرح ہمارے یہ کلو گرامز اور لیٹرز استعمال ہوتے ہیں، اس طرح اس زمانے میں جو میئرمنٹ کے پیمانے تھے وہ کہلاتے تھے مد اور سا، یعنی مدینہ شریف کے مد اور سا میں اے اللہ برکت نازل فرما۔ تو اس طرح کی کافی ساری چیزیں مدینہ شریف کے حوالے سے، اس کے حرم ہونے کے حوالے سے، اس کی اہمیت کے حوالے سے موجود ہے۔ اور پھر وہ حدیث جو بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 3 مساجد کے سوا کسی اور جگہ کے لیے ایکسٹرا آرڈنری ثواب کی نیت سے سفر نہیں کرنا، یعنی مسجد کے پوائنٹ آف ویو سے بات ہو رہی ہے۔ ویسے تو آپ نیکی کے کاموں کے لیے سفر کر سکتے ہیں، علمی مجالس کے لیے سفر کر سکتے ہیں، یعنی مسجد کے پوائنٹ آف ویو سے 3 مساجد کے سوا کسی اور جگہ کے لیے اونٹوں کے کجاووں کو نہیں کسنا، سفر اختیار نہیں کرنا۔ نمبر 1 بیت اللہ شریف، نمبر 2 مسجد اقصی، مسجد ایلیا یروشلم میں ہے جو، اور نمبر 3 مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو مدینہ شریف میں ہے۔ لہذا مدینہ شریف کی حرمت، اس کا حرم ہونا، یہ الحمدللہ اسٹیبلش ہے۔ تو یہ 2021 کے اندر آ کے محمد بن سلمان نے یہ پابندی ختم کی، اور اس میں کوئی ایسا معاملہ نہیں تھا کہ اسے اتنا بڑا ہنگامہ کھڑا کیا جاتا، لیکن چونکہ ایک اتنے عرصے سے خود سعودی حکومت نے پابندی لگائی ہوئی تھی، تو ہنگامہ کھڑا ہونا اس اعتبار سے تو جسٹیفائی تھا کہ بھئی آپ نے اپنی پابندی جو ہے وہ خود توڑ دی ہے۔ تو سعودی حکومت کوئی کام کرے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ قرآن و سنت کے مطابق ہی ہو رہا ہے۔ تو حرم مدینہ کوئی شک نہیں، اس میں حرم ہے، اور اس کا جو پروٹوکول ہے وہ حرم والا ہے،
لیکن جو ایک حرم مکہ کو جو استثناء حاصل ہے حرم مدینہ کے اوپر، وہ غیر مسلم کے داخلے والا ایشو ہے۔ اس کے حوالے سے یہ چیز کلیئر کر لیں کہ اگرچہ مدینہ شریف بھی حرم ہے، لیکن جو ایک خاص پروٹوکول حرم مکہ کو حاصل ہے، اس اعتبار سے کہ وہاں پہ نان مسلم کوئی انٹر نہیں ہو سکتا، یہ ایک استثناء ہے حرم مدینہ کا۔ وہاں پر اس چیز کی اجازت ہے کہ کوئی نان مسلم انٹر ہو سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مسلمانوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد بھی اسی لیگیسی کو چلایا کہ انہوں نے اپنا جو کیپٹل سٹی ہے، دارالخلافہ ہے، وہ مدینہ شریف کو رکھا، مکہ شریف کو نہیں رکھا۔ ظاہر ہے دارالخلافہ میں تو باہر سے بھی لوگ آ کے ملیں گے، تو پھر وہ والا سارا ایک کرٹیکل ایشو حرم مدینہ اور حرم مکہ کے فرق والا، اس کو پھر کیسے ایڈریس کیا جائے گا؟ تو مدینہ شریف میں یہ والا جو استثناء تھا، اس کی وجہ سے مسلمانوں نے دارالخلافہ مدینہ شریف میں رکھا۔ خود اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آفس مسجد نبوی شریف تھا، نہ صرف مسلمانوں سے ملتے تھے بلکہ نان مسلمز بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آ کر مسجد نبوی شریف کے اندر ملا کرتے تھے، نہ صرف حرم مدینہ میں، مسجد نبوی کے اندر۔ اس میں ایک مشہور واقعہ جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر ملتا ہے، بنی حنیفہ قبیلے سے ایک شخص تھا، ثمامہ بن اسال، وہ ایک جنگجو تھا اور ایک سمجھ لے اس زمانے کا ایک بڑا دہشت گرد تھا۔ صحابہ کرام نے اسے گرفتار کیا اور مدینہ شریف لے آئے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اسے مسجد نبوی کے اندر ایک پلر تھا، ستون، اس کے ساتھ باندھ دو۔ وہ آج بھی آپ کو ستونوں کے اوپر نام باقاعدہ لکھے ہوئے ملیں گے۔ ان میں سے ایک ستون یہ بھی تھا جس پہ ثمامہ کو باندھ دیا گیا، اور 3 دن تک اسے باندھ کے رکھا گیا۔ ظاہر بیچ میں کھانے پینے کے لیے یا ٹوائلٹ جانے کے لیے اسے کھولا جاتا تھا۔ نبی الاسلام کی خواہش تھی کہ یہ ہماری ایکٹیویٹیز کو مسجد نبوی میں آبزرو کرے، ہو سکتا ہے اس کا دل اسلام کے لیے اللہ تعالیٰ مائل کر دے، سینہ کھول دے۔ ایک دن جب گزرا تو نبی الاسلام اس سے مخاطب ہوئے اور پوچھا کہ تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے، بتا۔ اس نے عرض کی کہ اگر آپ مجھے قتل کروا دیں تو یقیناً میں اس کا حقدار ہوں، کیونکہ میں ایک خونی شخص ہوں، اور اگر آپ مجھے معاف کر دیں تو میں آپ کا شکر گزار ہوں گا اور میں اس کی قدر کروں گا۔ نبی الاسلام تشریف لے گئے۔ اگلے دن پھر آئے اور پھر وہی سوال کیا، اس نے وہی جواب دیا۔ تیسرے دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے اور وہی سوال کیا، اس نے وہی جواب دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو بتا دیا ہوگا کہ اس کا سینہ کھل چکا ہے اسلام کے لیے۔ تیسرے دن جب اس نے وہی جواب دیا تو نبی الاسلام نے کہا کہ اس کی رسیاں کھول دو۔ رسیاں کھول دی گئیں۔ بخاری مسلم کے الفاظ ہیں کہ وہ شخص مسجد نبوی سے نکلا، پاس ایک کوئی حمام تھا، کوئی تالاب تھا، وہاں جا کے اس نے غسل کیا اور سیدھا نبی الاسلام کے پاس واپس آ گیا اور اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اس نے اسلام قبول کر لیا اور پھر اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آج سے پہلے میرے دل میں کسی بھی چہرے کے لیے اتنی نفرت نہیں تھی جتنی آپ کے چہرہ مبارک کے لیے تھی، لیکن آج اس روئے ارض پہ آپ کے چہرے سے بڑھ کر مجھے کوئی اور چہرہ محبوب نہیں ہے۔ آج سے پہلے مجھے آپ کے دین سے بڑھ کر کوئی مردود شے نہیں تھی، لیکن آج کے دن مجھے اس دین سے بڑھ کر کوئی محبوب دین نہیں ہے۔ آج سے پہلے آپ کے شہر مدینہ سے بڑھ کر مجھے کسی شہر سے نفرت نہیں تھی، لیکن آج کے دن کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو میرا سینہ کھولا، مدینہ شریف سے بڑھ کر مجھے کوئی اور شہر نہیں ہے۔ پھر اس نے کہا یا رسول اللہ آپ مجھے اجازت دیں
میں تو آلریڈی عمرے کے لیے جا رہا تھا، آپ کے ساتھیوں نے مجھے گرفتار کر لیا. ظاہر ہے عرب کے لوگ اپنی وہ جو ٹوٹی پھوٹی شریعت تھی اس میں سب کچھ کیا کرتے تھے. اور اس نے کہا یا رسول اللہ اب آندہ کے بعد جو یہ مکے کے لوگ ہیں یہ بھول جائیں کہ ہمارے علاقے سے ان کے لیے کوئی اناج جائے گی، اور جب آپ مجھے حکم دیں گے میں ان کی اناج روک لوں گا. خیر نبی الاسلام نے اس کو کوئی رسپانس نہیں کیا اس بات کو. وہ پھر گیا وہاں پہ بھی مشہور ہو گیا کہ یہ بے دین ہو گیا. اس نے کلیئر کٹ کہا کہ میں نے اسلام قبول کر لیا. ابھی فتح مکہ نہیں ہوئی تھی، یہ اس سے پہلے کی بات ہے. پھر خیر وہ اپنے علاقے میں گیا، اس نے غلہ وغیرہ بھی روک دیا، ان کا تجارت کا جو سلسلہ تھا. پھر مشرکین عرب نے نبی الاسلام کو ریکویسٹ کی، پھر آپ علیہ السلام نے اس کی طرف ایک قاصد روانہ کیا کہ یہ کام نہ کرو. یعنی دعوت کے لیے ظاہر ہے یہ چیز ہرڈل ہے، اور نبی الاسلام کے اخلاق بھی اعلیٰ درجے کے تھے. تو آپ نے کہا کہ یہ جو تجارتی معاملات ہیں وہ اسی طریقے سے مشرکین عرب کے ساتھ تم جاری رکھو. یہ حدیث واضح ثبوت ہے کہ نبی الاسلام نے نہ صرف کافر کو حرم مدینہ میں جانے کی اجازت دی بلکہ مسجد نبوی کے اندر بھی اسے باندھا گیا. لہذا جو پاکی ناپاکی کے جو مسائل ہیں یہ مسلمانوں سے متعلقہ ہیں، نان مسلم کے اوپر ہماری شریعت اپلائی نہیں ہوتی. حرم مدینہ کا جو پروٹوکول ہے نان مسلمز کے حوالے سے وہ ڈیفرنٹ ہے حرم مکہ کے پروٹوکول سے. یہ میں نے ساری باتیں اس لیے کی تاکہ آپ کو اوورال ایک ڈاکٹرن کلیئر ہو جائے. باقی تو صرف اپنا موقف ہی بیان کرتے ہیں. ہم تو ہر بات کو قرآن و سنت سے دلیل کے ساتھ بیان کریں گے تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ کون سی بات کتنی موجود ہے. ہم نے جذبات کے ساتھ نہیں دیکھنا معاملات کو. یہاں پہ لوگ جذبات کے ساتھ دیکھتے ہیں، علم کے اعتبار سے معاملات کو لے کے نہیں چلتے، اور اسی وجہ سے پھر اختلافات بڑھتے چلے جاتے ہیں.